کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی لفظ، کوئی گانا یا کوئی لمحہ آپ کو ایسا محسوس کروائے جیسے یہ سب کوئی اشارہ ہے، جیسے کائنات آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہو؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ اشارہ ہے یا پھر ہمارا اپنا دل ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اسی کشمکش میں پھنس جاتی ہے، اور شاید آپ کو بھی اس میں اپنی جھلک نظر آئے۔ اگر آپ کو ایسی گہری اور حقیقت کے قریب کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم دل اور حقیقت کے بیچ کی سچائی کو سمجھتے ہیں۔ وہ سرخ بتی پر رکی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر ہیں، بالکل سیدھے۔ گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی ہے، جیسے باہر کی دنیا الگ ہو گئی ہو۔ سڑک کے پار ایک اشتہاری بورڈ جھلملاتا ہے اور اچانک ایک لفظ سامنے آتا ہے، وہی لفظ جو پورا ہفتہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، گلا خشک سا لگتا ہے، جیسے کوئی بات اندر ہی رہ گئی ہو۔ وہ خود سے آہستہ کہتی ہے، اس کو اتنا بڑا مطلب مت دو۔ گھر پہنچتی ہے تو راہداری میں کسی اور کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، صاف مگر تھوڑی تیز۔ فون کی سکرین جلتی ہے لیکن کوئی میسج نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ خالی سکرین کبھی کبھی سب سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ وہ پھر بھی اس کی چیٹ کھولتی ہے، صرف دیکھنے کے لیے، جیسے کسی کی موجودگی کا ہلکا سا احساس لینے کے لیے۔ اس کا انگوٹھا رکتا ہے اور اسے خود سے نفرت سی ہونے لگتی ہے کہ امید کتنی جلدی ایک چھوٹے سے کام میں بدل جاتی ہے۔ بس ایک میسج کر دیتی ہوں۔ پھر دیوار کے اس پار سے ایک گانا سنائی دیتا ہے، وہی گانا، وہی لائن جو وہ کبھی اسے بھیجتی تھی۔ وہ رک جاتی ہے، ٹھنڈے فرش پر کھڑی، خاموش۔ آنکھوں میں ہلکی جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ دماغ فوراً کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہر چیز کو جوڑ کر کوئی ثبوت بنانا چاہتا ہو۔ لیکن اس کا جسم وہیں کھڑا ہے، کچن میں، جہاں کیتلی سے ہلکی سی آواز آ رہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا تعلق محسوس کیا ہے جو خاموشی کے باوجود بھی آپ کو اپنی طرف کھینچتا رہے، تو آپ یہ لمحہ سمجھ سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ سرخ بتی معمول سے زیادہ لمبی لگتی ہے، شاید وقت نہیں، اس کی توجہ رک گئی ہے۔ اشتہاری بورڈ پھر جھلملاتا ہے اور وہی لفظ آ جاتا ہے۔ یہ کوئی خاص رومانوی لفظ نہیں، بس جان پہچان سا، جیسے بھیڑ میں کسی نے آپ کا نام لے لیا ہو۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر ہیں، گاڑی میں ایک ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز ہے، حالانکہ وہ مڑ بھی نہیں رہی۔ ساتھ والی گاڑی میں ایک عورت ہنستے ہوئے فون پر بات کر رہی ہے۔ دنیا چل رہی ہے، عام، سیدھی، اور یہی عام پن اسے تنہا محسوس کرواتا ہے۔ اس کا فون کپ ہولڈر میں رکھا ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کی چیٹ کہاں ہے، جیسے کسی پرانے زخم کو بغیر چاہے چھو لیا جائے۔ وہ میسج سوچتی ہے، بس حال پوچھ رہی ہوں، ایک عجیب سی بات ہوئی، تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ خاموشی پر ایک پل بنانے کی کوشش۔ وہ فون اٹھاتی ہے، اسکرین چمکتی ہے
اس کا نام سامنے آتا ہے اور نیچے اس کا آخری میسج، ایک لمبا سا پیراگراف جو عام لگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں۔ ایک پرانا جذبہ جاگتا ہے، اسے ٹھیک کرو، اسے آسان بنا دو تاکہ وہ واپس آ سکے۔ پھر ایک میٹھا سا خیال آتا ہے، شاید یہ سب کوئی اشارہ ہے، شاید کائنات کہہ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند لمحوں کے لیے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اجازت مل گئی ہو کہ وہ امید رکھ سکتی ہے۔ لیکن پھر ایک اور آواز آتی ہے، ہلکی مگر صاف۔ اگر یہ سچ ہے تو تمہیں اسے مجبور نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دوبارہ بورڈ کی طرف دیکھتی ہے۔ لفظ ابھی بھی وہی ہے، مگر اب اتنا طاقتور نہیں لگتا۔ وہ اپنے کندھوں کو ڈھیلا کرتی ہے، آہستہ آہستہ سانس لیتی ہے، 1 2 3 10 تک۔ چوتھے سانس پر جبڑا نرم ہوتا ہے، 7ویں پر میسج کرنے کی خواہش کم ہوتی ہے، 10ویں پر اسے 2 راستے نظر آتے ہیں۔ ایک پرانا طریقہ، میسج بھیجنا، خود کو تسلی دینا اور اسے قسمت کہنا۔ دوسرا، رک جانا، خود کی حفاظت کے لیے۔ بتی سبز ہو جاتی ہے، وہ فون کو واپس رکھ دیتی ہے، گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا ہے، مگر اب وہ اس کی ڈرائیونگ نہیں کر رہا۔ گھر پہنچ کر وہ پھر وہی کہانی بناتی ہے، یہ سب اتفاق نہیں تھا، کچھ تو ہے۔ وہ جوتے اتارتی ہے، مگر دھیان کہیں اور ہے۔ فون ہاتھ میں ہے، کچن کی لائٹ آن کرنے سے پہلے ہی وہ چیٹ کھولتی ہے، نیچے تک سکرول کرتی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے۔ پڑوسی کا گانا دوبارہ شروع ہوتا ہے، وہی لائن، وہی احساس۔ وہ سوچتی ہے، دیکھو یہ بھی اشارہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاموشی سے بچنا چاہتی ہے۔ اگر یہ اشارہ ہے تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کائنات بول رہی ہے تو اسے یہ نہیں ماننا پڑے گا کہ شاید اس نے جواب دینا ہی نہیں چاہا۔ وہ نل کھولتی ہے، پانی کی آواز خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ وہ میسج ٹائپ کرنے لگتی ہے، تمہیں یقین نہیں آئے گا آج کیا ہوا۔ پھر رک جاتی ہے۔ اس لمحے میں اسے 2 طرح کے معنی محسوس ہوتے ہیں، ایک جو اسے اپنے قریب لاتے ہیں اور ایک جو اسے چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ وہ فون رکھ دیتی ہے، کیتلی سے بھاپ اٹھ رہی ہے اور بغیر کسی تصدیق کے غائب ہو رہی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہے اور درد کو محسوس کرتی ہے، بغیر اسے کسی کہانی میں بدلے۔ اگلے دن وہ ایک پرانی کتابوں کی دکان میں جاتی ہے، بغیر کسی مقصد کے۔ ایک کتاب کھولتی ہے اور ایک جملے پر نظر رک جاتی ہے جو کسی نے پینسل سے نشان لگایا تھا۔ وہ جملہ اسے چھو جاتا ہے، وہ چاہتی ہے اسے بھیج دے، جیسے کوئی اشارہ ہو، لیکن پھر وہ سمجھتی ہے یہ اشارہ نہیں، یہ سکون کی تلاش ہے۔ وہ کتاب بند کر دیتی ہے، فون نہیں اٹھاتی۔ وہ سیکھ رہی ہے، ہر احساس کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں ہوتا۔ رات کو وہ کچن میں کھڑی ہے، فون ہاتھ میں ہے، مگر وہ اسے الٹا رکھ دیتی ہے۔ خاموشی ہے، مگر اب وہ دشمن نہیں لگتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اصل مسئلہ اشارے نہیں، بلکہ ان کے بعد کیے جانے والے فیصلے ہیں۔ ہم اکثر قسمت کو نہیں بلکہ سکون کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ ایک سادہ سا میسج بھیجتی ہے، جب تم تیار ہو صاف صاف بتانا۔ کوئی اضافی لفظ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس ایک حد۔ وہ میسج بھیج کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی،
یہ کنٹرول نہیں، خود کی عزت ہے۔ رات کو گانا دوبارہ چلتا ہے، وہی احساس، وہی کھنچاؤ۔ وہ فون اٹھانے کا سوچتی ہے، پھر کھڑکی کھول دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ گانے کو ایک احساس کے طور پر رہنے دیتی ہے، پیغام کے طور پر نہیں۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ اسی چوراہے پر ہوتی ہے، بورڈ پھر جھلملاتا ہے، لفظ آتا ہے، مگر اس بار فرق ہے۔ وہ جانتی ہے یہ صرف ایک لمحہ ہے، اس کا رد عمل اس کی زندگی طے کرے گا۔ وہ سانس لیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ایسے اشاروں میں الجھ جاتے ہیں تو آج رات خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، میں کیا برداشت کر رہا ہوں جو میں اپنے کسی دوست کو کبھی برداشت کرنے کا مشورہ نہ دوں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، میں پڑھوں گا۔ اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شکریہ۔